بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ یہ پروگرام آپ K2 ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور خیبر نیوز پر بھی آپ براہ راست یہ پروگرام ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہونے والے طوفانوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک طوفان تھمتا ہے تو دوسرا طوفان جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس وقت پر پوری دنیا کے لیے ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایشوز جو ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ عسکری ہو، چاہے وہ معاشی ہو، ایک ایشو ختم ہوتا ہے تو دوسرا ایشو جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے۔ ناظرین، وجہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے ملک بھر میں، اس کا حل کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہوگا، ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ بل 2023 جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ اس بل کے منظور ہونے کی مقاصد کیا ہیں، وجہ کیا بنی، کیوں ضرورت پیش آئی پارلیمنٹ کو کہ توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کو بل منظور کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ تمام تر صورتحال جو بھی ہمارے سامنے ہے یہ سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ انتہائی حساس موضوع 9 مئی کو ہونے والے حملوں کے حوالے سے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کا یہ واضح پیغام، ان کا ویڈیو پیغام آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شرپسند عناصر موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ سازش کے تحت حملے کیے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ لفظ ایجنسیز کہا، خفیہ ایجنسیوں کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ سازش اور منصوبہ بندی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے ایجنسیوں نے اپنے لوگ جو ہے وہ جو دھرنے ہو رہے تھے، جو مظاہرے ہو رہے تھے، جو حملے ہو رہے تھے، وہاں پینیٹریٹ کیا لوگوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، اس دعوے میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے یقیناً تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن 9 مئی ہی کے حوالے سے آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دہشت گرد زمان پاک میں موجود ہیں اور ان کو حوالے کیا جائے۔ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے جو مجرم ہیں وہ حوالے کریں، ورنہ ہمیں سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ اس طرح ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے۔ تمام تر صورتحال کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تمام انتقامی کارروائیوں کا مقصد لندن پلان پر عمل کرنا ہے۔ لندن پلان کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالنا ہے اور ان کی جو پارٹی ہے اس پر پابندی لگانی ہے، اور اس کے بعد دیگر پارٹیوں کو باقاعدہ میدان عمل میں لانے کی سازش کی جا رہی ہے بقول عمران خان صاحب کے۔ یہ تمام تر صورتحال ناظرین ہمارے سامنے ہے۔ موجودہ سیاسی بحران، اداروں کا تصادم، حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی اور اہم خبر، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم لیڈران جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ ان کی جو بیانات سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، ان تمام تر اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے انتہائی اہم تجزیہ کار۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں ان کی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم ہمارے سینئر محترم حسن خان صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے جو مہمان پینلسٹ ہیں، آپ ان کی تجزیہ تبصرے مختلف پروگرامز میں خیبر اور K2 دونوں پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی کیوان حامد جان، کیوان آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ حسن خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ایکٹ قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ بل 2023 جو منظور ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس کو اپنی ایک طاقت دکھانے کے لیے اور ان کے خلاف یا ان کو اپنی ایک ورد دکھانے کے لیے یہ بل منظور ہوا ہے۔ جی شکریہ حنیف بھائی۔ ایک تو اچھی بات ہے کہ آج ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ خیبر نیٹ ورک کے دو بالکل K2 اور نیوز دونوں پر بھی دیکھا خیبر نیوز اور K2 دونوں پہ اس وقت ہم آن ایئر ہے۔
دیکھیں یہ جو بل ہے میرے خیال میں اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو آئی ایم ناٹ ان فیور آف اٹ. دا ریزن از کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. دے آر ان نے اپنے آپ کو ایکویٹ کیا, وہی بالکل نہیں, کیونکہ ان مقدس گایوں سے تو ہم آلریڈی کچھ جو گائے تھے مقدس ان سے تو آلریڈی لوگ نالاں تھے اور ان پہ وقتاً تنقید ہوتی رہی تھی. یہ جو ہے کہ ایک ریئیکشن میں کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ ڈر یہ لگا کہ پارلیمنٹ جو ہے شاید چیف جسٹس آف پاکستان کا اگر 14 مئی کا جو فیصلہ ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو لائکلی وہ پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے یا کیبنٹ کے خلاف جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ جو ہے نا وہ شروع کر سکتے اور اس کے ذریعے اس کو نااہل کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ حالانکہ جوڈیشری پہلے ہمارے ہاں یہ کنونشن رہی ہے کہ جوڈیشری کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا, لیکن جب جوڈیشل ایکٹیویزم اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ پارلیمنٹ کی جو ڈومین ہے وہ وہاں پہ انکروچ کرنے لگے. جیسے لا میکنگ میں جوڈیشری نے جو ہے انٹرونشن شروع کیا, لا کے بارے میں کہ یار مجھے ریکارڈ دکھاؤ کہ اس پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے, کتنی ڈسکشن ہوئی ہے. حالانکہ قانون میں, آئین میں یا ایکٹ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ جو بھی قانون ہوگا اس پہ 10 گھنٹے. عوامی نمائندوں کو دوسرے لوگوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ عوامی نمائندے ہیں, پارلیمنٹ پہ ہم نے پارلیمنٹ پہ تنقید نہیں کرنا ہے, پارلیمنٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ تنقید. ابھی دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, اس میں ایک لکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا جو ممبر ہے ان کا استحقاق یہ ہے کہ اگر اس نے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی نہ ملا, مطلب ہے کہ یا پارلیمنٹری کمیٹی, ایک تو ہوتا ہے ہول آف دا پارلیمنٹ, یہاں پہ یہ صرف پارلیمنٹ تک نہیں ہے, پارلیمنٹ کی کمیٹیز بھی ہے, پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرین ہے ان کا, اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہے انڈیو, مطلب ہے کہ لوکل آفیسز میں, گورنمنٹ آفیسز میں یا پبلک آفیسز میں جو ہے یہ انٹرونشن کرتے تھے, وہاں پہ اگر ان کو نہ ملتی ادھر آ کے یہ تحریک استحقاق جو ہے جمع کرتے. ابھی تحریک استحقاق کے لیے جو ہے نا کنٹیمپٹ کمیٹی بنے گی. اچھا, اور اس کے پاس آلریڈی دیٹ واز آلسو پاورفل, اس کے پاس جو سول جج کے جو اختیارات ہیں وہ, اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ہے یا ڈپٹی کمشنر. ایک اور مقدس گائیں کا اضافہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. کیون یہ بتائیے گا آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے مجبوراً پارلیمنٹیرین کو یہ اقدام اٹھانا پڑا؟ میرے خیال سے دونوں ذمہ وار ہیں, ایک سائڈ سے صرف میرے خیال سے پہل نہیں ہوئی ہے, اور ہمیں ایک اور چیز انڈر لائن چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انفلوئنسر کا دور چل رہا ہے, پاپولسٹ دور چل رہا ہے, پاپولزم کو فالو کرتے ہیں لوگ, ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, ہر کوئی اس کا حصہ دار ہونا چاہ رہا ہے. اور یہ چسکا میں کہوں گا سپریم کورٹ کو بھی کہیں جا کے لگنا شروع ہو گیا, اور اس چسکے کے تحت کہیں حد سے زیادہ انوالومنٹ بھی نظر آنی شروع ہوگی. وہاں جا کے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے منسٹر حضرات, سپریم کورٹ کے ریمارکس کو بریکنگ نیوز کی شکل میں دیا جائے گا تو ظاہر بات کی جتنی میرے خیال سے اب مذاق اڑا دیا گیا ہے اینڈ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیا گیا. ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اگر چیف جسٹس صاحب کوئی بھی بات کر دیں, ان کی ٹون کیا تھی, ان کے الفاظ کا چناؤ کیا تھا, انہوں نے کس کو کہا تھا, دیز تھنگز آر ناٹ سپوز ٹو بی ویری ریلیونٹ. اتنی کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں. پارلیمنٹ کو بہانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کو بہانا مل گیا. اب اس بہانے کے تحت پارلیمنٹ جو ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں مقدس گائے کا ایک اضافہ کرنے پہ چلی ہے, اس کا وی کانٹ افورڈ دیٹ, کیونکہ کل کو جا کے یہ جو لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کل کو جا کے ان کے اگینسٹ یہ فیور کرے گی جی, کیونکہ یہ ساری عمر تو پارلیمنٹ میں ہر پارلیمنٹیرین کو پتہ ہونا چاہیے, ہر الیکٹڈ میرے خیال سے ایک کینڈیڈیٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل ان کی باری آنی ہے آؤٹ سائڈ دا کانسٹیٹیوشن, آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ فار دیٹ میٹر. تو اس کا مطلب یہ لوگ اپنے آپ کو احتساب سے بالا سمجھنے لگے. پھر نہیں, احتساب سے بالا میرے خیال سے اس وقت ان کی جو ریفیوج لینے کی ٹیکٹکس ہے نا, ریفیوج لینے کی ٹیکٹکس نظر آ رہی ہے. بات تو پھر وہیں جا کے پہنچے گی نا. جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ والی چیز سے بچ سکتے ہیں, جس طریقے سے یہ الیکشن والی چیز سے بچ سکتے ہیں, جس طریقے سے اپنی کوئی نہ کوئی پاپولیرٹی گراف کو اٹھا سکتے ہیں, وہ ہر طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس وقت. لیکن یہ بہت شارٹ ٹرم سولوشن ہے, اور یہ سولوشن شاید پیش ہو بھی نہ, ایسا سولوشن نہیں پیش ہو, اور یہ سولوشن ہے بھی نہیں میرے خیال میں. ہاں بالکل. حنیف اس میں کیا ہوگا, ابھی پرائم منسٹر از ممبر آف دا پارلیمنٹ, ہی از لیڈر آف دا ہاؤس, اپوزیشن بھی ہے. ابھی باہر جا کے میں تقریر کرتا ہوں یہ وزیر اعظم جو ہے نا یہ وہ ہے اور یہ کرپٹ ہے اور اس نے یہ نہیں کیا, یہ جو ہے نا میرے خلاف جو ہے لیٹ سے کوئی بھی گیا اور اس نے کہتے ویڈیو دکھا دی کہ حسن خان صاحب نے اس نے یہ کیا ہے اور اس نے کنٹیمپٹ کیے. کیونکہ میں دیکھیں ہمارے ہاں تو ایک ریت چلی ہے کہ آپ نے پھر لانا ہے سارے ثبوت,
دکھانے ہیں کہ یہ اس نے کرپشن کی ہے, یہ اس کی جو ہے نا بیڈ مینجمنٹ کی وہ چیزیں ہیں, یہ کون کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو کیوان بھائی نے کہا نا کہ پینڈورا باکس کھلے گا, کل جو ہے یہی لوگ خود اس میں پھنسیں گے. the reason is کہ وہ کرٹیسائز کریں گے اپنے پوزیشنز کو, اپنے پوزیشن کو. حالانکہ یہ کہ یہ ہم کہہ رہے تھے کہ جرنیل جو ہے ان کے ایکشن پہ بات ہونی چاہیے, جج کے ایکشن پہ بات ہونی چاہیے. ابھی ڈویژن آف پاور کی اسٹریٹجی کوئی بھی میرے خیال سے سجیسٹ بھی نہیں کر رہا. ساری پاور اس کے پاس ہوگی یا پھر اس کے پاس ہوگی, یا پھر ایک ادارے کے پاس ہونی چاہیے, یا پھر پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کے پاس ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. آئی تھنک عوام اس چیز کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہو چکی ہے آلریڈی. مزید اس کو پروپیگیٹ ہمیں نہیں کرنا. ہر طبقہ ہر ادارہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے. ساری کی ساری ایگزیکٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو 1973 کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ از دا بیسٹ ڈاکومنٹ سو فار وی ہیو. اگر اس پر عمل کیا جائے نا, میں یہی سمجھتا ہوں اس میں ہر ادارے کا رول ڈیفائن ہے, اس میں ہر بندے کا جس پوزیشن پہ بیٹھا ہے اس کا رول ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ اس میں ہے. اس میں صوبے کا, اس میں کانکرنٹ لسٹ تو خیر ابھی ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کو اگر آپ پڑھیں نا, ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے, ایک کمی ہے عمل کرنے کی. جس طرح ہم قرآن نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ somebody else لینگویج میں ہے. اور ادھر اسی طرح آئین پاکستان میں یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ آئین کو جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ابھی تو ایپ پہ بھی اویلیبل ہے. کبھی کسی نے, آپ 100 لوگوں میں سے پوچھے, ان میں سے 99 آپ کو کہے گا کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. بڑے نامور وکلا جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. درست, آپ کے آفس میں, میرے آفس میں, کیوان کے آفس میں, ہر ایک آفس میں کریکولم کیسا ہونا چاہیے, کریکولم کا ہونا چاہیے. ہاں, پتہ ہونا چاہیے. اگنورنس از بلس کا جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, کیا ہے, میرے فرائض کیا ہے, لوگوں آئین کی ذمہ داری کیا ہے. ایک علم سے دور رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعد میں جا کے انہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اس لیے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہوتے ہیں, بڑے اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, کریکولم کا یہ حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا آئین کیا ہے, ہمارے فرائض کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارے حقوق کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا حسن صاحب, دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, انتہائی اہم موضوع. 9 مئی کو جو کچھ ہوا یقیناً وہ کسی طور پر اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے, چاہے کسی نے بھی کیا ہے. پاکستان کا نقصان ہوا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب گیا ہے, اور پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے. اب جو اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. حسن خان صاحب, خان صاحب کا کہنا یہ کہ اس میں ایجنسی کے لوگ انوالو تھے. وہ کلیئرلی MI, ISI, IB اور جتنے بھی ایجنسیز ہیں ان کا نام لیتے ہیں وہ, اور باقاعدہ وہ کھل کے سامنے آ گئے. اب عمران خان ورسز پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بالکل واضح ہے یہ. مجھے یہ بتائیں, اچھا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میرے پاس باقاعدہ شواہد موجود ہے اور کسی بھی غیر جانبدار انکوائری میں شواہد دینے کے لیے تیار ہوں. آپ سمجھتے ہیں کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایسا ہوا ہوگا؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح آپ نے کہا پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لیٹ سے ایک چیز ہو گئی, واقعات جو بہت برے واقعات جس میں ریڈیو پاکستان جیسے ہسٹوریکل جو عمارت تھی اس کی, جس میں آپ کو پتہ ہے دیر میں جو ہے نا ہسٹوریکل قلعہ کا جو اس کو جلایا گیا ہے, اسکول کو جلایا گیا ہے, ادھر آ کے جو ہے دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خود کر رہے ہیں, یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے. اس سے پہلے TTP والے جہاں پہ اٹیک کرتے تھے, پشاور پبلک اسکول کا واقعہ ہوا, TTP والے کیا کہہ رہے تھے, یا ان کے جو سمپتائزر سے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ خود کیا ہے. ابھی انفارچونیٹلی میرے خیال میں خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان کہتا ہے کہ I have the evidence, میرے خیال میں پھر اس کی جو ہے نا اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ایویڈنس سامنے لے آئے, وہ ایویڈنس پریزنٹ کرے اس میں. اور اگر ٹینجیبل ایویڈنس ہے, مطلب یہ کہ یس اس میں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے خان صاحب کا, ایک پرابلم یہ کہ جب وہ سٹیج پہ آ کے بولتا ہے تو بہت کچھ بول دیتا ہے. وہ ہر دوسرے تیسرے دن بعد کہتا ہے کہ یہ میں آج بھی کہا کہ میری آخری ٹویٹ ہوگی, دوسرا ٹویٹ کرنے تک شاید مجھے گرفتار کیا جائے گا, یہ میری آخری رات ہوگی, شاید کل تک صبح تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں خان صاحب دیکھیں ایک پاپولر لیڈر ہے, اس کو لوگوں کو بجائے اس کے کہ جذبات سے کھیلنے کے اس کو آئے سامنے آ جائے کہ یہ ابھی دیکھے حکومت کو بھی یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے, کن ایشوز کو لے کر عوام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. کیوان بھائی یہ بتائیے گا, حسن خان صاحب نے تو تفصیلی بات کی کہ 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب
کا اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا, وہ بڑے کھل کے آ گئے ہیں سامنے. وہ بالکل کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے اور ہمیں پھنسانے کے لیے سب کچھ ہوا ہے, ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں اور شواہد موجود ہیں. میں غیر جانبدار تحقیقی انکوائری میں شواہد دینے کے لیے تیار ہوں. سب بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جلسوں میں, بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اپنے پریس کانفرنس میں. اگر یہ ساری باتیں کر جاتے ہیں اور عوام پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہے, اپنی پاپولیرٹی پہ, اپنی ساری یہ اسٹرینتھ ہے نا ان کی, عوام ہے, عوام کے سامنے دکھا دیں وہ سارے شواہد. کیونکہ اس وقت تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ اینی بڈی. اس وقت تو یہ فضا بھی یہی پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ہر کوئی میرے خلاف ہے, سارے میرے خلاف کنسپائر کر رہے ہیں, میرے گھر کے باہر لوگ بھی جمع ہوئے ہیں, میرے گھر کے باہر پولیس آ گئی ہے, میں دوبارہ گرفتار ہونے والا ہوں. تو وہیں آپ ڈکلیئر کر دیں, کیونکہ ماضی میں سال ہو چکا ہے, سال پہلے جب یہ پریڈ گراؤنڈ میں بھی ایک جلسہ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا تھا جس دن میں گرفتار ہوں گا میں وہ ساری ویڈیوز ریلیز کر دوں گا جو میں نے رکھی ہوئی ہیں. وہ دن بھی آ گیا, وہ دن بھی گزر گیا, ویڈیوز نہیں آئی سامنے. تو اگر یہ سینسیشنلزم کے ذریعے کرنا ہے سب کچھ, تو بہتر نہیں ہے کہ جس وقت آپ اپنا کھولتے ہیں اپنا کیمرہ اور آپ یوٹیوب پہ لائیو چلے جاتے ہیں اپنے پیج کے ذریعے, تو شواہد بھی اسی وقت پیش کر دیں, کیونکہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں اس کے ریپرکشنز آپ کے ملک کو توڑیں گے. کیون بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اتنا بڑا لیڈر, ان کو پتا ہے آپ جب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں جب ہے تو دکھاؤ نا, تو اتنے بڑے لیڈر کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس طرح کا ریئیکشن بھی آئے گا, تو وہ یوں کیوں کر رہے ہیں؟ بلائنڈڈ بائی پاور اسٹرگل سر. کیونکہ اس وقت اگر الیکشنز کی بھی اتنی آوازیں اٹھائی جا رہی تو یہ اٹھائی جا رہی ہے نا کہ ہمیں سیٹ پہ واپس لے کے آؤ. الیکشنز اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے ملک کے مسئلے سے سالو کرنا, واپس بیٹھا, اس کے نیچے جو ساری ڈیٹیل آتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کے مسئلے سالو کرنے, ہم نے اکانومی کو سالو کرنا ہے, ہم نے حالات بہتر کرنے, یہ آتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں واپس دو. وہ حق کیا ہے؟ پاور. وہ حق کیا ہے؟ ہماری کرسی. تو اس سے آگے تو سوچ کسی کی جا نہیں رہی, کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا بلکہ ٹال رہے ہیں کہ اچھا ان سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ سارے کے سارے ایز اٹ از واپس آ جاتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ خود نہیں مان سکتے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ ایز سون ایز پاسبل اگر ہائپوتھیٹکلی یہ واپس آتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ دے نو واٹ ٹو ڈو. نیریٹو کیا اسٹیبلش ہونا ہے, یہ پچھلے والوں نے جو 1 سال کیا ہے نا اس کی وجہ سے اب نہیں ہو. جو اب الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ سیاست سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ تو انتہائی حساس الزامات ہیں اور انتہائی پاکستان کی سالمیت پر سوالات اٹھتے ہیں. نہیں بھائی, عوام جو ان کو فالو کر رہی ہے اور ان کے میسج کے ساتھ اگری کر رہی ہے, یہ کہہ رہی پہلی مرتبہ انہوں نے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا جو پہلے نہیں ہوئے تھے. خدا کا واسطہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز انہوں نے ایکسپوز نہیں کی ہے جس کے بارے میں بچے کو نہیں پتا. ایوری بڈی نوز, ایوری ون گوز ہینڈ ان ہینڈ. اور ایسا کچھ نیا نہیں کہا, یہ ماضی میں خان عبدالولی خان جو مفتی سارے کرتے رہے. یہ پہلی باری نہیں ہو رہا ہے, یہ جو آج کل بھی ہو رہا ہے پہلی باری. ان کو لگ رہا ہے شاید پہلی باری ہو, ان کو اس لیے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی قوم ہے. ایگزیکٹلی. خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب الزامات لگائے جا رہے ہیں جیسے کہ ایجنسیوں کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے, دیکھیے انتہائی خطرناک الزام ہے. انتہائی ذمہ دار آدمی ہے وہ, بہت پاکستان کے بہت بڑی پارٹی کے ایک لیڈر ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے اور یہ بالکل کہا جاتا ہے واضح لفظوں میں کہ ابھی بھی اداروں کے اندر لوگ ہیں جو ان کو رپورٹ دیتے ہیں. ان کے پاس جب یہ وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں تو یہ بہت پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام پہ بات آتی ہے. سیاست سے بات آگے بڑھ چکی ہے. اتنا خطرناک الزام لگانا, آپ نہیں سمجھتے کہ واقعتاً جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب ثبوتوں کو سامنے لا کر عوام کو بھی اور اداروں کے سامنے بھی ثبوت لائے جانے چاہیے تاکہ یہ خطرناک صورتحال جو بن رہی ہے مزید ڈیمیج سے پاکستان کو بچایا جائے؟ دیکھیے ہنی, پہلے میں ایک چھوٹا سا کمنٹس کرنا چاہتا ہوں کہ علی سوال پہ. ہمارے ہاں جیسے کیوان بھائی نے کہا نا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ سوشل میڈیا سے تاریخ شروع ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ تاریخ ختم ہوتی ہے. نو باڈی نو بیانڈ سوشل میڈیا, کوئی تو پڑھتا بھی نہیں ہے, صرف وہی جو چل رہا ہے اس کی. جو ریلز ہے وہ ریلز دیکھ کے ہماری پوری عوام میں سر سوشل میڈیا کی ایکسس کتنے فیصد لوگوں کے پاس ہے؟ کتنے لوگ. نمبر 2, عمران خان کے جو فالوورز ہیں نا وہ پولیٹیکل ورکرز نہیں ہیں, وہ ان کے فینز ہیں. he is a hero and they still carry that heroism, charisma ابھی کیری کر رہا ہے, تو اس کے وہ فینز ہیں. تو they don't care کہ کچھ بھی ہو. وہ کہتے ہیں بس خان. جس طرح ایک بندے بتا رہا تھا کہ شاہ رخ خان کے گھر جو ہے نا ہر صبح جو ہے نا 3-4 ہزار لوگ گھر سے کہ یہ گھر سے نکلے گا, کیسے نکلے گا, صرف آئے شائے کوئی تصویر وغیرہ لے گا. وہ عوام کی بات ہے نا. تو خان صاحب خود جو اتنی ذمہ دار, دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے جب آپ اس سچویشن میں آ جاتے ہیں تو نیو لیو ان حال ہو. ایک چیز میں آپ بند ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ میرے گرد جو ہے نا, اب ایک کیفیت آ جاتی ہے. ابھی خان صاحب جو ہے نا وہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. ابھی آتے ہیں آپ کے امپورٹنٹ سوال جو خان صاحب. دیکھیں
خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، 2 صوبوں کے وہ ان کے حکومت تھی، چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف منسٹر جو ہے گلگت بلتستان. مطلب ہے کہ اس سے بڑی میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کی اتنی وائڈ ایڈمنسٹریشن یا حکومت نہیں آئی تھی. خان صاحب کو چاہیے تھا کہ بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کرتا کئی چیزوں میں. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، یور کنٹری جسٹ لائک یور فیملی، یہ ملک آپ کی فیملی ہے. دیکھیں میں ایک دفعہ میں تھا کابل میں. سر چینج کی بھی تو obsession تھی نا، اسٹیٹس کو پورے کا پورا ہم نے چینج کرنا. اچھا لیٹس بی ویری آنیسٹ، یہ بتائیں دیکھیں کیمان خان صاحب کے ساتھ جو ہوا یا جو کیا گیا بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ نے، اگر ہم موازنہ کریں نواز شریف اور بھٹو فیملی کے ساتھ، جو ان کا بھی دعویٰ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، تو ان کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے نا. تو وہ اتنا ایسا ریئیکشن انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ پاپولیرٹی کا موازنہ نہیں کریں گے، لیٹس ناٹ ایکویولنٹ اس کے نہیں ٹھہراتے. خان صاحب اپارٹ فرام بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، اپارٹ فرام بینگ ویری پاپولر ان پالیٹکس بیکاز آف ہز کمپلیٹ جو اسپیچز کا انہوں نے بھرمار کی ہوئی اتنی زیادہ، اس سے پہلے ایک راک سٹار ہے، اس سے پہلے ایک سیلیبریٹی ہے، اس سے پہلے آپ کی عوام کا سپر سٹار ہے، اور ایسے کھیل کا سپر سٹار ہے. سر یہ راک سٹار، یہ سیلیبریٹی، یہ ہیرو، راک سٹار کوئی بات کرے گا. اور میں بڑی فرینکلی بات کروں سر، ان کے اگر آپ اپوزٹ مریم اورنگزیب کو رکھیں گے، رانا سونالو کو رکھیں گے، اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی چلا دیں گے نا اسٹیٹمنٹ، خان صاحب از بیٹر لوکنگ آئی بلیو. یہ جو راک سٹار ہے، یہ جو ہیرو، یہ جو اتنا بڑا فین، اتنا بڑا کلب، یہ اگر 5th جنریشن وار والا پروجیکٹ اگر نہ ہوتا اور باقاعدہ ذہن سازی نہ کی جاتی تو یہ کام چلتا، پھر ان کا کوئی کام ہوتا پھر؟ I think they depended on that. بالکل اس چیز پہ انہوں نے ڈیپینڈ کیا ہے، اس چیز کو سمجھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ امپیکٹ کرتے بجائے اس کے کرزما، بجائے اس کی اپنی شخصیت. وہ جو 5th جنریشن وار والا پروجیکٹ تھا اس کا امپیکٹ زیادہ ہے بیسکلی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے زیادہ ان کو پذیرائی ملی ہے. اگر وہ مائنس کر دیا جائے تو شاید یہ ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑے ہیرو، بہت بڑا نام اور بہت بڑا ان کا فین، لیکن شاید اتنی پذیرائی ان کو نہ ملتی. اگر پورے یہ جو آپ ہائپوتھیٹیکل سچویشن بنا رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور ذریعہ ہوتا، میڈیا کے ذریعے ہوتا نا. تو میڈیا کی اسٹریٹجی بننی تھی، میڈیا کے ذریعے کلٹیویشن آف تھاٹ ہوتی ہے، میڈیا کے ذریعے پروپیگیشن ہوتی ہے. یہ میڈیا نہ ہوتا، کوئی اور میڈیا ہوتا. بات دراصل یہ کہ ان کو میڈیا یوز کرنا آتا ہے، لیٹس ناٹ ڈینائی دیٹ. اس کے لیے جہاں انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا یوز کیا، ابھی تک پی ڈی ایم کے کسی لیڈر کو نہیں پتا. تمام چیزیں مینیج کی گئی ہیں. بالکل. اسد خان صاحب میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے. وہی سوال، اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو دعوے کیے جاتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر ANP دیکھ لیں، دیگر جماعتیں دیکھ لیں، ان کے ساتھ تو میرے خیال میں کافی برا. دیکھیں ایک بات بتاؤں حنین، ہماری میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے. 2011 تک پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت کی، ایک MNA کی، ایک سیٹ کی پارٹی تھی. ٹھیک ہے، خان صاحب کہتے ہیں 27 سال. 2011 سڈنلی کچھ ہوا، پھر ہم نے وہ جو فلاکس ہوتے کیا ہوتے ہرڈز لوگوں کے جو ہے نا جوائن کرنا شروع ہو گئے، پنجاب، KP، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ سے. مطلب یہ کوئی لا رہا تھا ان کو. پھر ہم نے جہاز بھی دیکھے کہ بر لا رہا تھا. اسی دن PTI کا ایک بندہ جو ابھی ڈیزرٹ ہو چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ سیٹیں جو ہیں نا، ٹکٹ بھی یہ فیض حمید صاحب اور دیگر جو ہے نا یہ ایوارڈ کر رہے تھے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سال 2 سال کینٹس میں کوئی اخبار ایکسپٹ وہ جو کہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے، ٹیلی ویژن چینل اخبار، صرف وہ چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے تمام چیزیں مینیج کی گئی ان کے لیے. ابھی یہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا، یہ کوئی واٹر ٹیپ نہیں ہے کہ آپ اس کو آف کر دے تو آف ہو جائے گا، آن کر دے آن ہو جائے گا. ان کو بھی چاہیے جو اس وقت ہینڈلز ہیں، موور اینڈ شیکرز ہے، کہ جو پروجیکٹ جو ہے جس پہ آپ نے 10 سال لگا دیے، ایک بچہ جو اس وقت 15 سال کا تھا، 10 سال اس نے 25 سال جو 10 سال یہ چیزیں سنی، جو 10 سال کا تھا بچہ تھا وہ 20 سال کا ہے، جو 20 سال کا تھا وہ 30 سال کا ہے. اس کے آپ نے اتنا انکلکیٹ کیا ہے. تو ابھی تھوڑا سا جو ہے نا اگر ریورس دیکھیں، جب آپ ٹرن لیتے ہیں تو اگر شارپ ٹرن لیں گے تو ڈینجرس ہے، جتنا آپ لانگ آ جائیں گے نا اتنا آپ کے لیے جو ہے نا اصل مسئلہ یہ انکلکیٹ کرنے والے اور اصل مینیج کرنے والے، اصل مسئلہ وہاں پہ ہے. بہرحال اس پر گفتگو کریں گے. آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دہشت گرد زوان پارک میں موجود ہے
ان کو حوالے کیا جائے. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں. عامر میر صاحب جو کہ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب، جو کہ بالکل لگ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے کوئی نمائندے ہیں، جو بالکل غیر جانبدار نہیں لگتے. اس مخصوص واقعے کی تناظر میں بات نہیں کر رہا، ویسے بھی اگر آپ نے دیکھا ہے اس سے 2-3 مہینے پہلے ان کی گفتگو، ان کا انداز لگ رہا ہے کہ وہ کسی خاص پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں، اب اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت زمان پارک کا محاصرہ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت زمان پارک پہ جو ہے ریڈ پڑ سکتا ہے. یہ جو ہم لفظ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، جو ماضی میں ہم نے بہت کیے الفاظ کا استعمال، ان کا بڑا نقصان ہوا ہے، تو کیا ہم کوئی اور کھیپ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہے، ریپرکشن تو بہت زیادہ ہے کہ ہم دہشت گرد پھر کہنے لگے. یہ سارے پولیٹیکل ورکر ہیں سر. یہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا، لیکن ہے تو پولیٹیکل ورکر. اس کو ہم کہتے ہیں نا ٹریویلائزیشن آف سرٹن کنسیپٹ. ابھی دہشت گرد جو ہے نا ٹیررزم، ہم نے ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ دیکھے، ہم نے القاعدہ کے ٹیررسٹ دیکھے. یہ جو ٹیررسٹ ہوا کرتے تھے اور ہیں ابھی بھی وہ ٹیررزم کرتے ہیں. یہ بھی ایکٹس آف ٹیرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ گورنمنٹ کے تنصیبات پہ، آپ پولیس پہ اٹیک کرے، آپ پیٹرول بم یوز کرے، آپ جو ہے نا آگ لگائے، گراؤ جلاؤ والی بات، آپ جو ہے نا فائر کرے اور اسٹیٹ فائر کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. چلے میں سوال لیکن ریفریش کرتا ہوں. یہ جس طریقے سے یہ ٹیکل کیا جا رہا ہے، لیکن after all جو میں کہہ رہا ہوں نا، after all they are political workers. political workers جو ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہے. میں سم ٹائم وہ جو پینٹ اپ ایموشن جسے کہتے ہیں نا آپ کے، جو دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے نا کہ ہم نے گزشتہ 60-70 سالوں سے جو دیکھا ہے، جو عوام نے دیکھا ہے، جو سیاست کے ساتھ کھیلا گیا ہے، جو جمہوریت کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ایک ذہن سازی کی گئی. یہ 10 سال کی نہیں ہے، وہ ذہن سازی گزشتہ 60 سال کی ہے. کیونکہ 1958 کے بعد جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا وہ آج تک تھا. جو ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پاکستان کس ٹریجیکٹری پہ ترقی کر رہا تھا فرسٹ ڈیکیڈ میں، اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ابھی تھوڑا سا یہ جو مور اینڈ شیکرز رہے ہیں ان نیریٹیوز کے، جنہیں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کنسٹرکٹ کیا جائے نیریٹیوز کو، نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک خاص سمت میں، جس طرح وہ ہے نا کہ بس قوم بنانی ہے تو ان کے قوم بنانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. جس طرح آپ سیمنٹ اور اینٹ اور سریا لے کے نا دیوار بناتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ قوم بھی اسی طرح بنتی ہے. نہ قومیں اسی طرح بنتے ہیں، نہ معاشرے اسی طرح بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں جو ہے جو ووکیبلری، نہیں میں ووکیبلری کی بات کر رہا ہوں، جو ووکیبلری ہم یوز کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. سوری، کیوں نہیں بتائیے گا دہشت گرد حوالے کیا جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا؟ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو طریقہ، یہ جو رویہ ہے، یہ حل ہے مسئلے کا؟ نہیں، اس وقت کانفلکٹ، فیئر، پاپولیرٹی، یہ الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ. سے خان صاحب بھی یہی یوز کر رہے ہیں، فیئر، تھریٹ، اور وہ اپنی پاپولیرٹی کے بیسس پہ ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. دوسری سائڈ سے بھی ایک ریئیکشنری ایسی چیز آ رہی ہے کہ ہم بھی پھر فیئر کے ذریعے کافی کچھ انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا ہے ٹویٹر پہ، زمان پار پہنچو. زمان پار جو بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، زمان پار پہنچو کا ٹرینڈ بہت بڑا ایک مطلب کہ امپیکٹ رکھتا ہے. تو وہ ان کے فیور میں بھی جا رہا ہے. جہاں تک یہ فیئر ٹیکٹکس ہیں، ایک ایسی حکومت کو، ایک ایسے پوزیشن ہولڈر کو سوٹ نہیں کرتی ہے جس کے ساتھ آلریڈی عوام اس وقت اگری نہیں کر رہی ہے. آلریڈی دا ٹرینڈز اینڈ دا پاپولیرٹی آر ناٹ ان دیئر فیور. تو یہ میرے خیال سے ان کو بالکل سوٹ نہیں کر رہی ہے. اور یہ فیئر فیکٹر اگر وہ بے شک ایک اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے بھی کر رہے ہیں، بے شک وہ کچھ نہ کریں زمان پاک جا کے، یو نیور نو، لیکن اگر یہ اپنا دباؤ برقرار کرنے کے بھی لگ رہے ہیں، وہ فیئر ٹیکٹکس کے ذریعے ہی کر رہے ہیں. کیونکہ یہی فیئر ٹیکٹک ہے جس کے ذریعے آج ہی کے دن کے اندر 3-4 لوگ پلٹے ہیں. میں کہتا ہوں آج ہی کے دن کے اندر کافی لوگوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی. بات کریں گے، اور وہ جو اسٹیٹمنٹ چینج ہوئی اس کی بیسس پہ ایک بڑی ایک ٹیمپلیٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہر کسی کی طرف سے آ رہی ہے. I mean literally exact same words are being used and اس پہ بھی کافی شک و شبہ obviously آپ ڈال سکتے ہیں کہ کس کے انفلوئنس میں، کس کے فیئر میں، کس کے خوف میں آ کے اپنی زندگی کی اب پڑ گئی، اس کے بیسس پہ آگے اگر آپ یہ کر رہے ہیں جس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نام یوز کیا جاتا ہے. طریقہ کار درست نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، رویہ اپنایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے، میں نے یہ ریلیونس اس لیے کریٹ کی کہ جو پلٹیوں کی میں نے بات کی ہے نا، ان پلٹیوں کو دیکھتے دیکھتے اب وہ ذرا شے میں آ گئے. اب وہ کہنے چلو مزید فیئر ٹیکٹکس یوز کریں کیونکہ دے آر رائٹ ناؤ ان دا موڈ ٹو ٹرن اینڈ موسٹ آف دا لیڈرز آر ٹرننگ. اب وہ ٹرن انفلوئنس ان کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے حکومت کی طرف سے بھی آ رہا ہے، وہاں سے
ہینڈلرز کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسپیکولیشن کے بیسس پہ فیئر فیکٹر بڑھتا ہے. اس فیئر فیکٹر کے بیسس پہ جو لوگ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں نا اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے, وہ سب سے پہلے پلٹتے ہیں اور پھر مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے مخصوص قوانین کو لاگو کریں. دیکھیں قوانین تو سارے پاکستانی ہیں, خواہ وہ آپ جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے وہ ہے, خواہ وہ جو سول ہے, سارے پاکستانی قوانین ہیں. لیکن تھوڑا سا کنفیوژن ہے جو میرے خیال میں ہم اکثر کہتے ہیں نا, دیکھیں پاکستان کا لا جو ہے نا یہ ڈیفائن ہے درست کہ کون کس قانون کے تحت ٹرائل ہوگا. درست. ابھی لیٹس سے وی گو ٹو دا ایکٹ وچ کالڈ پاکستان آرمی ایکٹ, ایک وہ ہے, ایک ہے سول. اس میں لکھا ہے کہ the people who are related to the military shall be tried in ملٹری کے لوگ. دوسری بات, جو لوگ ملوث ہے ملٹری انسٹالیشنز یا سینسٹیو اس پہ, وہ بھی وہاں پہ ٹرائل ہوں گے. ابھی یہ ملٹری کا ڈومین ہے, دیکھیں we have to go by the book. ملٹری کا ڈومین ہے کہ اگر وہ چاہے کہ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر پشاور ہاؤس یا JHQ پہ جو اٹیکرز تھے ان کو ہم جو ہے ٹرائل کرتے ہیں تو the law allow them. اگر وہ کہتے کہ ہم نہیں ٹرائل کرتے, ہم ایویڈنس دے کے اس کو سول لا یا سول کورٹس کے تحت کر دیں. نمبر 1 وہ یہ ہے. دوسری بات, ابھی رپورٹس آئی ہے کہ یہ جتنا جو ملٹری انسٹالیشن پہ جو ہوئے ہیں اٹیکس, اس میں زیادہ تر جو ہے ایکس ریٹائرڈ یا ایکس ملٹری آفیسرز یا جوان جو ہے نا اس کی بھی ملوث ہونے کی. تو ابھی فیصلہ یہ کیا گیا ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, کہ جو لیٹ سے پشاور ریڈیو پاکستان پہ جو اٹیک ہوا پشاور میں, وہ یا جو پولیس پہ اٹیکس ہوئے ہیں, جو سویلین انسٹالیشن یا سویلین جو پراپرٹی ڈیمیجز ہوئے ہیں, ان کو اینٹی ٹیرر لا کے تحت جو ہے ٹیررزم کورٹ, ٹیررسٹ کورٹ یا سوری اینٹی ٹیرر کورٹ میں, اینٹی ٹیرر کورٹ میں جو ہے ٹرائل کیا جائے گا. جو لوگ ملٹری تنصیبات میں ملوث ہے اور جو ملٹری ریٹائرڈ پیپل ہے, ان کو جو ہے اس لا کے تحت جو گورن کرتا ہے اس چیز کو. کیچ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اکسایا بھی ہے, جس میں لیڈر آ جاتے ہیں, اکسایا ہو ملٹری جو اسٹیبلشڈ ہے, یاسمین راشد صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, تو جو PTI کے لیڈرز ہیں وہ اس ایکٹ کے انڈر آ جاتے ہیں اکسانے کے بیسس پہ. باقی جو سویلینز ہیں وہ انہوں نے سویلین آبویسلی انسٹالیشنز پہ جو کیا ہے وہ پھر اینٹی ٹیررزم کوڈ کی طرف سے. انتقامی کارروائی ہونے کے چانسز کتنے ہیں اس میں؟ یہ انتقام کون لے رہا ہے ویسے یہ بھی مینشن کریں نا, انتقام کون کس سے بدلہ لے رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو سارے پارٹی کھیل رہے ہیں. I mean I'm sorry to say, لیکن ان کے رویوں سے تو یہ لگ رہا ہے جو ریلیاں نکل رہی ہیں, سر PTI ایک پارٹی ہے, PDM کی پارٹیز ہیں, پھر آپ کی سپریم کورٹ بھی ایک پارٹی کھیل رہی ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی اگر آپ بات کریں دین ایک لحاظ سے کاؤنٹر نیریٹو دیا جا رہا ہے نا, یہ تو پارٹیز کا کام ہوتا ہے. بالکل کاؤنٹر نیریٹو دینا تو پارٹیز کا کام ہوتا ہے. تو اگر یہ پاپولیرٹی کی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں دین اس کا مطلب ہے کہ سیاسی انتقام کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف, خاص کر جو کیسز وغیرہ بنائے جائیں گے. اس کا پورا ذمہ وار PTI کو اور عمران خان کو ہی بتاؤں گا کہ انہوں نے they went down this road, it was their choice, they decided to go head on. اب وہ head on جا رہے ہیں, اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں, پرسنلائزڈ ہو گئے الزامات وغیرہ وغیرہ, نام لینا بھائی نام, پھر خواتین کو نہیں چھوڑا ہے. آج عمران خان اگر کہتے ہیں نا کہ بشرا بی بی کے پیچھے بھی آئے ہیں, یہ ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے. لیکن جس دن فریال تالپور, آپ کو پتہ ہے عید کا, آئی تھنک یو ریمبر, فریال تالپور عید کا دن تھا, شی واز ایل اینڈ شی واز اریسٹڈ. آپ کو یاد ہے کراچی میں مریم نواز کے بیڈ روم میں ہوٹل کمرے میں جو ہے دروازہ توڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں کیوان بھائی تو کیوان صاحب نے جو کہا نا کہ اٹ واز ہی میک اے چوائس آف اٹ, کہ اتنے آگے تک گیا کہ اب, اور آپ کو پتہ ہے اللہ بخشے مشاہد اللہ خان صاحب کو, بہت بڑے, کیونکہ ہی واز اے ویری دوراندیش شخصیت تھے, بڑے دوراندیش. اس نے کہا تھا کہ ہم تو پھر بھی برداشت کر رہے ہیں, آپ روئیں گے. ابھی سے آپ کیا سن فؤاد کو بھی کہا, کرکٹنگ لنگو بہت پسند ہے نا, اس کا حوالہ انالوجی ڈرا کرتے ہیں. یہ پچ سر آپ نے بنائی ہے, یہ پچ آپ نے, اور اب اس پچ پہ آپ سے نہیں کھیلا جائے گا, بیکاز اب یہ اتنی اسپن کرنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کے اپنے بیٹسمین, اور ٹیم سلیکشن بھی آپ کی اپنی تھی, آپ کے اپنے بیٹسمین آؤٹ ہو رہے ہیں. ہاں ٹیم سلیکشن آپ کی اپنی تھی. بندے سے بات کر رہا تھا کہ شہریار آفریدی اور ان کی بیوی کو, مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ شہریار کی بیوی میں نے کبھی پولیٹیکل اس میں نہیں دیکھی تھی, لیکن یہی شہریار جب انٹیریئر منسٹر تھا, اس نے اللہ کو جواب دینا تھا یا اللہ کو جان دینا تھا, اللہ کو جان دینا تھا. تو وی کنڈیم اٹ کہ اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈالا, یہ بہت غلط ہے. شہریار کے ساتھ کیا جائے
لیکن جب یہ پولیٹیکل ریونج کی بات آ جاتی ہے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑی خطرناک. ایک ہوتی ہے ایتھنک جب ہوتی ہے تو کلینزنگ ہوتی ہے, اس میں بچہ جو ہے نا ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کو بھی مارا جاتا ہے. دوسرا ہوتے ہے فیتھ بیسڈ وائلنس, جہاں پہ یہ فیتھ آ جاتی ہے. سر وہ کہتے ہیں نا کہ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں, تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. اصل مسئلہ یہ دوسرے ملک کی طرف آتے ہیں. کا مینشن کیا ہے, سوری بیچ میں ایتھنک کا مینشن کیا ہے انہوں نے, اس کے بیچ میں یہ ریلیجن کا مینشن کیا ہے. یہ نیکسٹ اسٹیپ بتاؤں کہ انفارچونیٹلی پہلے سے وارننگ دے دوں, اب یہ ریجنل ہو جائے گا. اب جب یہ ریجنل ہو جائے گا تو اس سے زیادہ کیا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ملک کو. ایگزیکٹلی. پھر ہو آر یو گوئنگ ٹو رول اوور. خان صاحب سے اتنے توقعات ہیں, پیپل ہو آر ایکسپیکٹنگ ہم, بہت سے لوگوں کے توقعات ہیں. واحد شخصیت تھے فوج, عدلیہ, عوام. خان صاحب ابھی بھی کیوں اگر ابھی بھی خان صاحب جو ہے وہ آ کے صرف نہیں, ابھی آئی تھنک 10 منٹ میں بڑے میچیور طریقے سے اور کول ڈاؤن کرے اپنے ورکر کو, ماحول کو, ہو سکتا ہے بہت فوج کی ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے ایک ریلی نکال لیں. ریلی نکالنے کے ماہر ہیں نا سر, وہ آواز دیتے ہیں, کال دیتے ہیں اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ کال دے دیں کہ آئی ایم ود دا آرمی, ود دی اسٹیٹمنٹ تو دیا ہے کہ 58 سال سے میں نے صرف فوج کی خدمت. اس سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ان کو obviously اس وقت. اچھا خان صاحب یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے یہ ہیں کہ بھئی اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے, اور پلان یہ ہے کہ مجھے سیاست سے باہر کرنا ہے, مجھے 10 سال کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا, میری بیوی بشرا بیوی کو جیل میں ڈالا جائے گا, اور ہماری پارٹی پر جو ہے نا بین لگا دیا جائے گا. یہ بتائیں یہ جو لندن پلان ہے یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, لگ تو رہا کہ شاید خان صاحب درست کہہ رہے ہوں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ میرا حق ہے کہ اپوزیشن جو میرا مخالف ہے, جو مجھے چور ڈاکو میرے خواتین کے بارے میں مطلب ہے کہ اس کے بارے میں جو آئے, تو یہ میرا حق ہے کہ میں جہاں بیٹھوں پلان تیار کروں. وہ تو میرے خیال میں جیوگرافی ڈزنٹ میٹر, میں ریو ڈی جنیرو میں بیٹھ رہا ہوں, میں اسٹاک ہوم میں بیٹھ رہا ہوں, میں لندن میں بیٹھ رہا ہوں, اس سے سیاسی حکمت عملی ہے. دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب جو ہے نا وہ پولیٹیکل ریٹرکس جو ہے نا وہ یہ الفاظ پہ وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں پولیٹیکل حکمت عملی تو ہوتی ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پولیٹیکل نہیں ہے, جو کہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. میرے خیال میں اس میں کیا ہے, خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ سارے پولیٹیکل ہیں. کا اعتراف نظر آ رہا ہے کہ لیٹس ناٹ میک این اینیمی آؤٹ آف پیپل ہو وی ول ہیو ٹو ورک ود ان دا فیوچر. تو اب اس کا رخ ذرا لندن کی طرف کر دیتے ہیں. تو اب ذرا رخ لندن کی طرف کیا جا رہا ہے. وہ اور بات ہے کہ لندن والوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہم نے کی ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. لیکن اب عوام کا رخ, ان کے فالوور کا رخ لندن کی طرف کریں, کیونکہ یہ جو انمیٹی انہوں نے کریٹ کی ہے نا, یہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ بہت زیادہ غلط کھیل گئے, غلط کھیل کل کو جا کے وی ول ابھی 24 گھنٹے میں دیکھیں نا کہ اور کون کون فلائی آؤٹ کر رہے ہیں نا, جس طرح اس کو ایک ایک کر کے رائٹ وے پی ڈی ایم کی طرف لے کے آئے, لندن کی طرف لے کے آئے, سیاستدانوں کی طرف لے کے آئے. اچھا ایک بات بتائیں, یہ کیا چکر ہے خان صاحب؟ اس نے زیادتی بھی کی نا, I'm sorry میں نے آپ کو کاٹ دیا, کہ جب آپ 9 مئی اور 10 مئی کو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن تاثر یہ آیا گھر کی طرف, منسٹرز کے گھر کی طرف نہیں گیا. سر وہ تو نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سازش ہے میرے خلاف نا, مقصد یہ تھا کہ وہاں کوئی نہ جائے, یہیں چلا جائے. کس کہتے, یہ جو یاسمین راشد کس پارٹی کی پریزیڈنٹ ہے, یہ جو اعجاز چودھری کس پارٹی کا سینیٹر ہے, یہ جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے گا کیون آپ کی طرف آنا چاہوں گا, چلیں یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چکر ہے کہ جیل جانے سے پہلے یا گرفتاری سے پہلے کچھ لوگ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں جسے بہت بڑے انقلابی چے گویرا نہیں مانیں گے, کاٹ دیں گے, پھینک دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن جیسے وہ جیل سے یا گرفتاری کے بعد جب وہ آتے پریس کانفرنس کرتے تو ان کا لب و لہجہ بھی بڑا مدھم اور سافٹ ویئر اپڈیٹ. وہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے نا. اچھا یہ فوج چودھری صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ بالکل, اور بھی ہیں ویسے. اچھا وہ کیانی صاحب بھی چلے گئے کہ بھائی میں باقی پارٹیوں کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں, اور یہ صرف سیاستدانوں کے تو نہیں ہوتے. بالکل. اور یہ میرے نہیں خیال میں سے ایک یہ سافٹ ویئر انجینئر ہوتا کون ہے؟ سافٹ ویئر انجینئر ایک صحافیوں کے نہیں بلکہ پورے چینل, سافٹ ویئر دور حکومت پورے چینل سافٹ ویئر اپڈیٹ وہ کرتی ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو وہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی نیسیسٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو وہ سالمیت آپ کی ملک کی جو ہے اگر وہ کمپرومائز ہو رہی ہے,
دین سافٹ ویئر اپڈیٹ ہر کسی کے پاس حق ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے, بیکاز یس یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس سے آپ کے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہماری سینکٹیٹی کو نقصان پہنچا. جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ پیچھے چلے گئے ہیں, کی آئیڈینٹی کو کوسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیٹ از ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. تو ایسے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. کون کرتا ہے, کس وقت کرتا ہے, کس طریقے سے کرتا ہے, میرا نہیں خیال اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے. دیکھیں اس ملک میں عراق کی ہمیں سوچنا ہے, عراق کیوں عراق بن گیا, شام کیوں شام بن گیا, یمن کیوں یمن بن گیا, افغانستان کیوں افغانستان, جو کہ ابھی اس مثال کے طور پر دیکھیں یہاں اس ملک میں انفارچونیٹلی اس وقت ڈیپ اکنامک کرائسس میں ملک ہے, اور ایسے حالات میں یہ ہو رہا ہے, آئینی کرائسس, سیکیورٹی, دہشت گردی کے روزانہ. ضروری تو نہیں کہ ہر بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی ہونا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ واقعتاً یہ سمجھتے ہو. اب یہ سمجھتے ہیں جو کیانی صاحب اتنے بڑے منصب پہ تھے, تحریک انصاف جب عروج پہ تھی تو وہ تمام. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں سے ملتا ہوں یا ملا ہوں ان میں سے اکثر جو ہے خان صاحب کے وے آف پالیٹکس سے یہ ڈس ایگری کرتے ہیں. ان میں سے اکثر جو ہے مجبوری یہ ہے کہ یار خان صاحب کی وجہ سے ہم کنسٹیچوئنسی جیتتے ہیں. وہ ایم کے ایم والی مثال تھی. دیکھیں ایم کے ایم والے اتنے نہیں کر سکتے کہ بلدیاتی میں حصہ لیتے, بلدیاتی الیکشن میں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر بائی نے بائیکاٹ کیا تو شرمندگی ہوگی, پھر ہمارے پاس اس لیے بہتر ہے کہ بائیکاٹ کریں, ہم نہیں لیتے ہیں بہانہ بنا کے. دا سیم از فار پی ٹی آئی. وہ ہر ایک بندہ اگر آج چھوڑنا جو کنسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتا ہے, جس کی نظر آنے والے الیکشن پہ ہے, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے رہے گا. کیجول سی ایک میں ایگزامپل دینا چاہوں گا. موسیقی کا بڑا شوق ہے ہماری عوام کو, سنتے بھی ہیں, بینڈس کو بھی فالو کرتے ہیں. 90s کا 80s کا بڑا مشہور بینڈ وائٹل سائنس, اس کا ہیڈ فیس کون تھا, کون لیڈ کر رہا تھا؟ جنید جمشید صاحب. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ جنت نصیب کرے. جنید جمشید صاحب واز ون پرسن. میں بڑا ہوا 90s کے اندر, میں سنتے سنتے بڑا ہوا. آگے جا کے مجھے 4 بینڈ ممبرز میں سے کسی اور کا نام کو بتا. یہی بتا ایگزیکٹلی. خان صاحب کو اس چیز کے بھی لینے کے دینے پڑے ہیں کہ بینگ دا پاپولر لیڈر دیٹ ہی واز, ان کے اپنے جو بینڈ ممبرز تھے اس پاپولیرٹی پہ جمپ ان کرتے تھے بینڈ ویگن پہ, اور جہاں ان کو انکنوینئنٹ ہوتا تھا وہ جمپ آؤٹ کرتے تھے. اور عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خان صاحب کو ہم نے ووٹ دیا یا کسی اور کو دیا. وہ اپنی طرف سے خان صاحب کو دیتے تھے. جیسی خان صاحب کے نام پہ وہ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں, اس بندے کا کام پورا ہو گیا. ہی کین جمپ آؤٹ وین ایور ہی وانٹس. ایگزیکٹلی. اینڈ وہ آئیڈیالوجی پہ جمپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ مشکل وقت پہ بھی جمپ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ جیل بھرو تحریک پہ بھی جمپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جب ذرا فیئر فیکٹر ٹیکٹک سے چل رہی ہے آپ کو جمپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو بینڈ ممبرس خان صاحب نے اپنی مشہوری کے تحت ساتھ رکھے ہوئے ہیں, بالکل ہی الون از ناٹ انف. تو اس کا پارٹی بنائیں, پی ٹی آئی کا نام ہم سے بلوائیں بار بار. ہم تب سے خان صاحب بول رہے ہیں, ہم تب سے عمران خان بول رہے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا پی ٹی آئی, because as a party there is nothing to represent. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک بندہ, تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اچھا خاصا ڈیمیج ملنے والے ان کو. پھر دیکھیے خان صاحب نے جو غلطی کی ہے نا, اس نے کچھ آئیڈیلز لوگوں کو دیے تھے کہ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کون ہوگا. شریف جو باہر ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ پولیس چیف ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ کا, اس کے ساتھ سارے اختیارات ہوتے ہیں. بلدیاتی الیکشن کیسے ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں کی. لوکل گورنمنٹ الیکشن از دی مدر آف بلا 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 بلا. وہ ہماری سوسائٹی میں پریکٹیکل چیزیں تھیں نا, وہ تو پریکٹیکل نہیں, پریکٹس تو کرنی چاہیے تھی نا, تو وہ اسپیس تو دینا چاہیے تھا. انہوں نے جو دعوے کیے وہ غیر حقیقی دعوے تھے. خان صاحب نے کیا کیا, اس نے پورے 10 سال جو ہے چور خان صاحب. آخری ٹاپک, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر کھل کے ذرا بات ہو. جو اس وقت صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر یقینی کی صورتحال ہے, معاشی صورتحال بھی افیکٹ ہو رہی ہے, سیاسی صورتحال تو ہی آپ کے سامنے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, بہت زیادہ افراتفری ہے. کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک شخصیت, کوئی ایک ایسا کوئی پلان, ایسا کوئی فورم آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر یہ جو چیزیں کام ڈاؤن ہو جائے, چیزیں سنبھل جائے, چیزیں کچھ ٹریک پہ آ جائے؟ دیکھیں ہنی, میں فرسٹ کوئی گریٹ ڈائلاگ وغیرہ کچھ بھی ایگری ود یو دیٹ کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں اس دن ایک بینک میں بیٹھا تھا, اس بینک آف خیبر میں بیٹھے تھے, وہ کوئی دوست کے ساتھ گیا تھا, تو ود دا مینیجرز وہ گپ شپ ہو رہی تھی. ہی واز ٹرن آؤٹ ٹو بی اے گڈ اکنامک, اس کے اچھے تھے وہ. انہوں نے کہا گزشتہ پتہ نہیں 3 مہینے میں یا 4 مہینے یا 6 مہینے میں پاکستان نے $21 بلین کی ری پیمنٹ کی ہے, وہ جو پے بیک کرتے ہیں
مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی مسائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ملک میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو یہ جو ہے نا ایکسلریٹر سے پاؤں ہٹا دے اور تھوڑا سا اس کو اپنی سپیڈ میں تاکہ نارمل میں چلنے دے تو یہ چل جائے گا۔ میرے خیال میں اس وقت کسی کی بھی انٹرونشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ نہ خان صاحب بیٹھے گا نون کے ساتھ، نہ نون بیٹھے گا پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ پی ٹی آئی بیٹھے گی جے وائی کے ساتھ۔ ریزن اگلے دو تین مہینے میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں، اگر آج مولانا عمران خان کے ساتھ بیٹھا، الیکشن کے لیے بھی تو ماحول سازگار بنانا ہے سر، ایسے ماحول میں کیا الیکشن ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا، یہ نہیں، سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتی ہے کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو، وہ ٹیمپریچر اپ رکھیں گے۔ اس وقت دیکھیں خان صاحب نے 9 مئی 10 مئی کو جو کیا نا، چاہیے تو یہ تھا کہ سب کہتے ہیں کہ یار امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، نہیں ہر ایک بندہ جو کہتا ہے نا پی ٹی آئی کے بلوائی اور پی ٹی آئی کے کیا وہ، یار دیکھیں اس وقت یہ ضروری ہے کہ ملک کا ڈیمیج ہوا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن کون کرے گا، کیسے ہوگا؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ why the corps commander was not in the office on that day، کیوں نہیں تھا، کیوں 15 لوگ آ کے جی ایچ کیو میں کیسے چلے گئے؟ یہ سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں۔ سر کور کمانڈر موجود تھے اپنے گھر میں، ایک گھر میں تھے نا، وہ تو ویژول بھی آئے ہیں۔ why he was not in office؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، and he was holding such a high position، اس کو انٹیلیجنس رپورٹس نہیں تھے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ we have to take care of the country۔ تو سر یہ تو آپ وہی بات ہے جو خان صاحب جو ہے وہ بٹوین دا لائن کرتے ہیں۔ ملک کو آگے کرنا ہوگا، ملک کو پاکستان فرسٹ اگرچہ لفظ مشرف نے کہا ہے لیکن اٹس اے گڈ تھنگ، پاکستان کو اگر آپ نے لانا ہے نا، ہیڈ مسٹ رول، جس کی جو ریسپانسبلٹی تھی۔ ٹائم 2-3 منٹ ہے، یہ بتائیں حسن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ جو ہے یہ ہوتا رہے گا کیونکہ الیکشن آنے والا ہے، تو ایسی صورتحال میں الیکشن کیسے ہوں گے پھر؟ ہاتھ ملائیں ان کے ساتھ جو ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، میٹیگیٹ کریں سچویشن کو، تھوڑی نارملسی لائیں، عوام کو ایک پرسیپشن دے کہ انشاءاللہ اب نارمل ہوگا۔ یہ سارے سیاستدانوں بہت ضروری ہے، میڈیا کے ذریعے دیں، خود اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے دیں، بڑا شوق ہے ان کو آنے کا، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دیں۔ خان صاحب نے وہ پوری لسٹ بھی دکھائی نا، ہم کتنے مشہور ہیں، یہ تو ہونے سرا سوشل میڈیا پہ ہم کتنے مشہور ہیں، کتنے فالوور ہیں ہمارے، تو انہی کے ذریعے ایک پرسیپشن کریٹ کر دیں کہ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ماحول بہتر ہوگا۔ ان پرسیپشن مینٹلی اس کے دوران آپ نے پریکٹیکل ہاتھ ملائیں۔ نہیں، ابھی جو صورتحال ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ شروع میں ایک بات کی تھی انیس بھائی، اسٹیٹس کو کسی حد تک چلنے کی ضرورت ہے، دیٹ از دا کور آئیڈینٹی آف یور نیشن ایز ویل۔ وہ اسٹیٹس کو آپ کتنی جلدی ایک دم سے ڈیفائی کر کے دوسری رخ پہ چلنا شروع کریں، وہاں ہاتھ ملانا ضروری ہے۔ پالیٹکس از ویری فرینکلی وی کین ناٹ ڈو وداؤٹ اے کپل آف انسٹیٹیوشنز، and they have a say۔ لیکن اس وقت آپ کی ملٹری دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ اعتراضات ہیں، جوڈیشری پہ اعتراضات ہیں، یہی تو میرا سوال ہے کہ کون ہے، پارلیمنٹ پہ اعتراضات ہیں، تو who will build the case؟ چلیں آپ ہمارے who will build the case؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جا کے آئیے چلے، حکومت کو بھی چاہیے، hands with the establishment are going to carry on۔ یہ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو، ہم دعائی کر سکتے ہیں اور دعا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہرحال کیوان آپ کا بہت بہت شکریہ، حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔